بالکل اسی طریقے سے جیسے دنیا کی منازل طے کرنے کے لیے ہم کسی جگہ پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تک پہنچنے کے لیے بھی دو روشنیاں عطا کی ہیں کہ اللہ کے قرب کی منازل کو اگر طے کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تک اگر پہنچنا چاہتا ہے، مالک اور خالق کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روشنی عطا کی ہے۔ جیسے آنکھ کی روشنی انسان کی انٹرنل روشنی اس کو دی تھی راستہ دیکھنے کے لیے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے تک پہنچنے کے لیے ایک روشنی عطا کی ہے جس کو عقل کی روشنی کہتے ہیں۔ تو عقل کی روشنی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچتا ہے، لیکن عقل کی روشنی اپنی ذات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ خارجی روشنی نہ ہو۔ جیسے آنکھ کی روشنی بیکار ہے جب تک کہ خارجی روشنی اس کے ساتھ نہ ہو، بالکل اسی طریقے سے عقل کی روشنی بھی بیکار ہے جب تک کہ خارجی روشنی نہ ہو۔ خارجی روشنی ہوتی ہے تو پھر عقل اس روشنی میں منزل تک پہنچتی ہے۔ اور وہ خارجی روشنی کیا ہے؟ وہ وحی الہی کی روشنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی روشنی ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعے سے جو وحی کا پیغام انسانوں کو پہنچایا، وہ وحی الہی کی روشنی ہے، اور وہ بھی دو طرح کی ہیں، چھوٹی روشنیاں بھی، بڑی روشنیاں بھی ہیں۔ تو جیسے آنکھ کی روشنی چھوٹی یا بڑی روشنی کے ساتھ مل کے منزل پہ پہنچتی ہے، ایسی عقل کی روشنی بھی چھوٹی اور بڑی روشنیوں کے ساتھ مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک پہنچاتی ہے، وحی الہی کی روشنی۔ اور ظاہر ہے کہ ابتدائی آفرینش سے جب سے انسانیت پیدا ہوئی اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آباد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی روشنیاں بھیجنا شروع کر دیں، جو چراغ اور لالٹین کی طرح کی روشنیاں، یعنی وہ کون سی؟ تورات کی روشنی، انجیل کی روشنی، زبور کی روشنی، صحیفہ شیس کی روشنی، صحیفہ ابراہیمیہ کی روشنی۔ تو انبیاء اکرام علیہم السلام یہ چھوٹی چھوٹی روشنیاں لاتے رہے، اور اس وقت کا انسان اپنی عقل کی روشنی کے ساتھ اس روشنی کو دیکھ کر منزل پر پہنچتا رہا۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے خارجی روشنیوں میں بڑی روشنی آفتاب کی روشنی ہے، اور جب آفتاب کی روشنی روشن ہو جائے تو پھر چراغ کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، پھر لالٹین کی ضرورت نہیں ہے، پھر ٹارچ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آفتاب روشن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقل کی روشنی کے لیے جو آفتاب کی روشنی دی، وہ قرآن کریم کی روشنی عطا فرمائی۔ قرآن کریم وہ وحی الہی کا وہ پیغام تھا جو آفتاب کی طرح روشن ہوا۔ جب وہ روشن ہوا تو پھر لالٹینوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر چراغوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر ٹارچوں کی ضرورت نہیں۔ مطلب پہلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں اپنے اپنے وقت میں تو مفید تھیں، لیکن اب یہ آفتاب روشن ہونے کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں کہ ہم تورات کا مطالعہ کریں، ہم انجیل کا مطالعہ کریں، ہم جو زبور کو دیکھیں، صحیفہ شیس کو دیکھیں، صحیفہ ابراہیمیہ کو دیکھیں، اس کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آفتاب روشن ہو گیا وحی الہی کا، یعنی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیا۔ اب آفتاب کی روشنی میں یہ عقل کی روشنی سے اللہ کو پا لیتا ہے۔